السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فروخ حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول ہے اہل محبت کے رنگ چدا کے ایپیسوڈ نمبر 11 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ لاؤنج میں ایل ای ڈی چل رہا تھا اور بس ایک دو ہی لائٹس روشن تھی۔ بہت مدھم سی روشنی لاؤنج کے ارد گرد چھائی ہوئی تھی۔ اسکرین کی لائٹ رنگ بدلتی صوفے پر بیٹھی ان دونوں کے چہرے پر پڑتی دونوں کے چہرے کو روشن کرتی تھی۔ دعا کے ساتھ دونوں پاؤں صوفے کے اوپر رکھ کر بیٹھی انم خالی ذہن کے ساتھ بس اسکرین کو گھورے جا رہی تھی۔ فلم کون سی تھی، کیا سٹوری تھی، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسے دعا نے زبردستی اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا اور وہ بس ٹھس سی بیٹھی ہوئی تھی، اپنی سوچوں میں گم تھی۔ ابھی باقی گھر والے نہیں آئے تھے، کوئی سیریس کیس آ گیا تھا، اس لیے شانی اور مصطفیٰ مرتضیٰ دیر تک آئیں گے اور وجدان صاحب کو کسی کیس کے سلسلے میں آج لیٹ نائٹ آنا تھا۔ اس گھر میں اکثر ایسا ہوتا رہا تھا اور جب ایسا ہوتا دعا اسے اپنے پاس بلا لیتی تھی۔ وہ بھی خوشی سے راضی ہو جاتی۔ یہ گھر، یہاں کے بسنے والے لوگ سب اس کے خوابوں جیسا تھا، لیکن وقت نے کیسے حالات بدلے کہ خوابوں کا گھروندہ زندان لگنے لگا۔ دعا کے بے تحاشا ہنسنے پر انم اپنے خیالوں سے چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ نووی کی کسی سین پر ہنسے جا رہی تھی، کبھی وہ بھی ایسی بے فکری سے ہنستی تھی۔ انم اسے یکٹک دیکھتے ہوئے سوچ بیٹھی، کیا ہوا انو؟ دعا کو اس کی نگاہوں کے ارتکاز نے اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ کبھی کوئی ظالم تمہاری ہنسی تم سے نہ چھینے، اس کی گال چھو کر جس طرح بولی دعا رنجیدہ ہو گئی۔ انو بھول جاؤ سب، پورا خواب سمجھ کر ہاتھ بڑھا کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر پیار سے کہا، کاش سب برا خواب ہی ہوتا دعا۔ آنکھ کھلتی اور پھر سے سب ویسا کا ویسا، وہ زخمی مسکراہٹ سے بولی اور دعا کا دل تڑپ گیا۔ وہ برا خواب ہی تھا انم، حقیقت یہ ہے کہ اب تم انم مصطفیٰ ہو، ہمارے گھر میں ہو۔ اسے اپنے شانے سے لگا کر وہ اس کے سر کو سلاتی اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ اسی بات کا تو غم ہے، میں کیوں انم مصطفیٰ بن گئی؟ اس کے شانے سے لگی سسک اٹھی۔ کیوں، میرے بھیا میں کوئی کمی ہے کیا؟ دعا نے اس کی اداسی دور کرنے کے لیے اسے سیدھا کرتے ہوئے مذاق میں پوچھا، لیکن اس کی بات پر انم کی آنکھوں میں تڑپ کے ساتھ ساتھ شکوہ بھی در آیا تو دعا سنجیدہ ہو گئی۔ انو، بھیا کو تجھ سے اچھی لڑکی کوئی اور نہیں مل سکتی تھی، تم دونوں ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے ہو۔ وہ پیار سے اس پگلی سے دوست کو سمجھا رہی تھی۔ مجھے بہلاوے مت دو دعا، انم نے اس کا ہاتھ پہ جھٹک دیا اور رخ بھی موڑ لیا۔ یہ بہلاوے نہیں، دیکھ لینا میری بات پر جلد ہی تم یقین کر لو گی۔ اچھا یہ سب چھوڑو، تم کچھ کھاؤ گی تو بنا دو تمہارے لیے، دعا یقین سے بول کر موضوع بدل کر اسے پوچھتے ہوئے اس کا ہاتھ بھی تھام چکی تھی۔ زہر دے دو مجھے، انم بہت تلخی سے بولی۔ ہمارے یہاں زہر کبھی نہیں رکھا گیا، کچھ دن ٹھہر جاؤ، ایکسٹرا کوالٹی کا زہر لا دوں گا، کھا کر یہ بھی شوق پورا کر لینا۔ بجائے دعا کے مصطفیٰ کی آواز آئی اور وہ دونوں بری طرح سے چونک کر گردن موڑ چکی تھی۔ صوفے کے پیچھے کھڑے مصطفیٰ کو دیکھ کر انم کو بری طرح سے رونا آیا۔ جب بولتی ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ وہ کب آیا دونوں کو ہی خبر نہیں ہوئی تھی، وہ ایسے ہی دبے پاؤں آتا تھا۔ دعا نے مسکرا کر ساری لائٹس روشن کرتے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ہونٹ چباتی انم بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گئی۔ ڈنر لگا دو دعا، باقی لوگ بھی پہنچتے ہوں گے۔ ساری لائٹس آن کر کے وہ آ کر اسی صوفے پر بیٹھ گیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ دونوں بیٹھی تھی۔ دعا ساری لاتے کچن کی طرف چلی گئی مگر وہ اسی طرح کھڑی رہی، اپنے لب کچل رہی تھی، چہرے پر ضبط کی سرخی تھی۔ مصطفیٰ نے جوتے کے فیتے کھولتے ہوئے سر اٹھا کر انم کو دیکھا۔ اسٹریٹ کٹ والی لانگ قمیض اور کھلا ٹراؤزر، دوپٹہ شانوں پہ ایک طرف پڑا، الجھے بال اور کسی بھی آرائش سے پاک ایک دم سادہ چہرہ، مگر چہرے پر زردی سی گھلی ہوئی تھی۔ کہیں سے بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ ابھی 2 دن پہلے اس کی شادی ہوئی ہے۔ وہ جوتا کھولنا چھوڑ کر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کھڑا ہوا تو جیسے انم کا سارا وجود اس کے پناہوں کے گھیرے میں آ گیا۔ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ ہاتھ بڑھا کر انم کے چہرے پر آتے بالوں کو ایک انگلی کے پوروں سے ہٹاتے ہوئے وہ بہت نرم لہجے میں بولا۔ انم بڑی مشکل سے اپنی آنکھوں کا نم ہونے سے روک رہی تھی، ہونٹ اور بھی تیزی سے کچلے۔ میری بات کی سزا ان لبوں کو تو نہ دو۔ وہ ایک دم سے جھکا اور اس نے اپنی ہونٹوں کی چنبش سے اس کے لبوں کو آزاد کر دیا۔ انم کو 1000 وولٹ کرنٹ لگا تھا۔ مصطفیٰ کی ایسی حرکت سے وہ تڑپ کر دور ہٹی۔ ابھی وہ اپنے ہاتھوں کی پشت سے اسلم کو صاف کرنے کی کوشش کرتی کہ اس سے رات والی بات یاد آ گئی۔ اگر اس نے صاف کیا تو وہ دوبارہ وہی حرکت کرے گا۔ رک کیوں گئی؟ مٹاؤ نہ میرا لمس، مجھے دوبارہ موقع مل جائے گا۔ انم پہلی بار ان آنکھوں کی چمک سے نروس سی ہوئی تھی، بری طرح سے سٹپٹا کر بولی، میں دعا کے ساتھ کام کروا دوں؟ بہت تیزی سے وہ لاؤنج سے نکل کر کچن کی طرف بھاگی تھی۔ مصطفیٰ کے ہونٹوں کے گوشے پر خفیف سے مسکراہٹ کھل کر معدوم ہو گئی۔ وہ پھر سے صوفے پر بیٹھ کر اپنے جوتے کھولنے لگا، پھر اپنے جوتے ہاتھ میں لے کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ہر روز کی طرح وہ اپنا بنگلہ میں داخل ہوا تو چاروں طرف بسے سناٹے نے اسے خوش آمدید کہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ بیڈ روم اس کی بیوی کے وجود سے عاری تھا۔ صبح اس نے بتایا تھا کہ وہ کچھ دن کے لیے اپنے والدین کے گھر جا رہی ہے، اس کی کسی کزن کی شادی ہے، اس لیے اس نے گہری سانس بھری۔
نور کا مہکا جانا اس کا مطلب ہفتہ بھر وہ واپس نہیں آنے والی تھی۔ اپنے کپڑے نکال کر وہ چینج کرنے چلا گیا۔ چینج کر کے وہ سیدھا نیچے کی جانب جا رہا تھا کہ اس کی نگاہ بیڈ روم سے جڑے روم کی طرف گئی تھی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا اور مدھم سی روشنی دروازے سے لکیر کی صورت میں باہر آ رہی تھی۔ نور ان کے بیٹے کو چھوڑ گئی ہے، یہ سوچ کر اسے اس پر بے انتہا غصہ آیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر اپنے بیٹے کو نہیں سنبھال سکتا تھا، اور وہ پھر بھی دوبارہ یہ حرکت کر کے جا چکی ہے۔ جانے ان کا بیٹا سویا کہ نہیں، اور نہ جانے وہ کب سے تنہا تھا۔ اسے نور پر غصہ اور بیٹے کے لیے فکر ہو گئی۔ اس نے دروازہ ہولے سے پیچھے کی طرف دھکیلا اور ان کی آنکھوں میں حیرت سی ابھر آئی۔ اس بات کی تو انہیں امید ہی نہیں تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتے ہوئے آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف آئے تھے۔ اس کا بیٹا کروٹ بدلے آرام سے سو رہا تھا اور اس کے پاس ہی وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے آہستہ آہستہ سوتے ہوئے اس کے بیٹے کو تھپک رہی تھی۔ آنکھیں بند تھی اور وہ ہولے ہولے کچھ پڑھ رہی تھی۔ قاضی نے غور سے سنا، وہ کسی سوال کا جواب رٹتے ہوئے شاید دہرا رہی تھی۔ پہلی بار اسے اس لڑکی کی حرکت پر ہنسی سی آئی، مگر وہ ہنسی دبا گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بیٹا نہ اٹھ جائے اس لیے وہ بہت آہستہ سے ہی بولا، مگر وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہو گئی۔ صرف سیدھی ہی نہیں ہو گئی تھی، فوراً بیڈ سے نیچے اتر کر اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ وہی شرمایا، گھبرایا، بری طرح سے نروس ہوتا اس کا انداز، بلکہ لرز رہی تھی انگلیاں آپس میں وہ پھنسائے وہ قاضی سے نکاح ملانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ لیکن آج نہ جانے کہ اسے یہ انداز برا لگنے کے بجائے دلچسپ سا لگا۔ وہ انجانے میں بڑے دھیان سے اس کی پلکوں کی لرزش دیکھنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے اسے لگنے لگا کہ اس کی پلکیں بہت لمبی اور خمدار ہیں، اور چمکدار گالوں پر کانپتے ہوئے اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی ناک کا تیکھا پن کچھ زیادہ ہی تیکھا ہے، اور اس کے ہونٹوں کا کٹاؤ بہت ہی جاذب نظر۔ اس کی رنگت ایک دم صاف تھی اور بالکل ملائی جیسا چہرہ، ایسا لگتا تھا کہ اگر چھو دو تو وہاں انگلی بھی پھسل جائے گی۔ لاحول! قاضی نے خود کی سوچ پر ملامت بھیجی۔ وہ بھی کیا سوچنے لگا تھا۔ سر جھٹک کر روبدار آواز میں پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں سلا رہی تھی، اس کی مری مری آواز نکلی تھی۔ قاضی کی باروب شخصیت سے اسے بہت ڈر لگا تھا۔ ایک تو وہ بہت غصیلا تھا، اس پر سے پولیس والا۔ شایان کی تو ویسے بھی پولیس والوں سے جان جاتی تھی۔ اوہ نور، تمہیں ہمارے بیٹے کی ڈیوٹی بھی سونپ دی گئی تھی اور تم نے منع بھی نہیں کیا؟ وہ سمجھ گیا کہ یہ حرکت نور کی ہے۔ وہ وہیں دیکھ رہا تھا، نور شایان سے کچھ زیادہ ہی کام لیتی ہیں۔ جی میں کیوں منع کرتی؟ اس نے ایک دم سے حیران ہو کر اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائی۔ قاضی کو آج احساس ہوا کہ چاندی کی کٹوری میں تیرتی وہ کالی آنکھیں حیران ہوتی اور بھی خوبصورت لگتی ہیں۔ کیوں تمہیں اللہ نے زبان نہیں دی ہے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر اس سے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ جی زبان تو دی ہے، مگر وہ میری مالکن ہے، انہیں کیسے منع کر دوں؟ کرتی وہ کچھ زیادہ سیدھی تھی۔ قاضی نے گہرا سانس بھرا۔ سب کا مالک صرف اللہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں۔ نور، اگر تمہارے کام کے بدلے تم لوگوں کو کچھ دیتی ہو تو احسان نہیں کرتی۔ وہ اتنا کام بھی لے لیتی ہیں تو وہ مالک کہاں سے ہوئی؟ یہ تو ڈیل ہے نا؟ وہ سنجیدگی سے اسے جو سمجھا رہا تھا، پہلی بار شایان کو وہ غصے والا نہیں لگا۔ اس لیے وہ مالک نہیں، تم جو کام نہیں کر سکتی اس کے لیے منع کر سکتی ہو۔ ویسے بھی تم پڑھتی ہو اور کام بھی زیادہ کرتی ہو، تم جو تمہارے ذمے نہیں اس کے لیے منع کرنے میں حرج نہیں تھا۔ بس اگر ذرا سی ہمت پیدا کر لیتی۔ دھیرے دھیرے سمجھاتے ہوئے وہ مسکرا بھی رہا تھا۔ شایان کو وہ مسکراتا آج پہلی بار بہت اچھا لگا تھا۔ اچھا تو وہ پہلے بھی لگا تھا، مگر جس قدر وہ غصے والا تھا وہ اس سے ڈر گئی تھی، مگر اب یقین ہوا وہ دل کا بہت اچھا انسان ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے پرنس کے ساتھ کھیلنا، اس سے باتیں کرنا، وہ بہت سمجھدار بچہ ہے، پریشان نہیں کرتا، اس لیے میں نے نور میڈم کو منع نہیں کیا۔ یہ پہلی بار تھا وہ اسے بنا گھبرائے یا نروسلی ہوئے اعتماد سے بولی تھی، گڈ، کھانا دے سکتی ہو۔ قاضی کو اس کا پر اعتماد سے بولنا اچھا لگا۔ مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ جی۔ وہ پھر سے بوکھلا کر سر پر ہاتھ مار کر تیزی سے سلیپر پہن کر اس کی سائڈ سے نکل کر بھاگی، اور قاضی تعصب سے سر ہلاتا پہلے بیڈ کی طرف گیا، پھر سوئے ہوئے بیٹے کے پیشانی چوم کر وہ بھی باہر نکل آیا۔ وہ کپڑے چینج کر کے نیچے آیا تو سب آ گئے تھے، یہاں تک کہ ڈنر پر واسق بھی موجود تھا۔ وجدان صاحب کے ساتھ آیا ہوگا، یہ سوچ کر آگے بڑھنے لگا۔ سب اس کے انتظار میں تھے۔ گول ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے وجدان صاحب، ساتھ ساتھ بیٹھے مرتضیٰ اور واسق، کھلے کچن میں سے دکھتی شانی اور دعا۔ مصطفیٰ کی نگاہوں نے انم کو ڈھونڈا اور وہ چند قدم آگے بڑھا۔ انو، کوئی ضرورت نہیں ہے کام کو ہاتھ لگانے کی، جب تک میں تمہارے ہاتھ میٹھے میں نہ لگوا دوں گی تم کوئی کام مت کرنا۔ وہ جیسے جیسے ڈائننگ ٹیبل کے نزدیک ہو رہا تھا اس کے کانوں میں شانی کی آواز صاف ہونے لگی۔ یہ کام نہیں ہے خالہ، صرف فریز سے بنا بنایا سلاد نکال رہی ہوں۔ مصطفیٰ نے دیکھا وہ فریزر کا ڈور کھول کر سلاد نکالتے ہوئے نرمی سے بول رہی تھی۔ یہ شادی کے بعد پہلا نارمل جملہ تھا جو سب نے انم کے منہ سے سنا تھا۔ وجدان صاحب نے مسکرا کر مصطفیٰ کو دیکھا اور وہ بھی مسکرا دیا۔ اپنے لیے کرسی کھینچ کر وہ بھی بیٹھ گیا۔ ویسے کہ انو میٹھے میں کیا بنائے گی واسق، تم نے ذرا سوچے؟ مرتضیٰ بغل میں بیٹھے واسق سے بظاہر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، لیکن آنکھوں میں شرارت صاف چھلک رہی تھی۔ دعا نے مسکراتے ہوئے انم کی طرف دیکھا۔ انم کو میٹھا نہیں پسند تھا اور میٹھے سے وہ چڑتی بھی تھی۔ اس میں خوب ڈھیر سارا چاٹ مسالہ ڈال کر اسپیشل حلوہ بنائے گی۔ سنجیدہ واسق نے بھی ماحول کو رنگین بنانے کے لیے مرتضیٰ کی بات میں ٹکڑا جوڑا۔
وہ دونوں پرانی یادوں کو تازہ کرنا چاہتے تھے۔ کچن میں کھڑی انو کو غصہ آنے لگا۔ مصطفیٰ اپنا موبائل کھول کر بیٹھ چکا تھا۔ وجدان صاحب نے کچن کی طرف دیکھ کر مسکراتی شانی کو دیکھا۔ صرف چاٹ مسالہ نہیں، اس میں گول گپے کا تیکھا پانی بھی ہے، اور وہ اسپیشل ڈش ہمیں ہی کھانے کے لیے دی جائے گی، مرتضیٰ نے کہہ کر واسق کے آگے ہاتھ پھیلایا، اور اس نے بڑا تگڑا ہاتھ اپنی پولیسیاں ہاتھ ذرا دھیرے چلایا کرو، وہ اپنا ہاتھ سہلانے لگا۔ شانی ہنستے مسکراتے ہوئے ٹیبل پر کھانے کے برتن رکھ رہی تھی۔ دعا اور انو ان کی مدد کر رہی تھی۔ وجدان صاحب کو سب کتنا مکمل لگ رہا تھا۔ بیوی، بیٹے، بہو، بیٹی، داماد سب تو تھے۔ ان کا گھر جیسے بھر گیا ہو۔ انو، میٹھوں میں کیا لوگی؟ مرتضیٰ خاموشی سے پلیٹیں رکھتی انو کو ایک بار پھر چھیڑا۔ بڑا زمانہ ہو گیا تھا اس سے لڑے، وہ اس سے لڑنے کو ترس گیا تھا۔ تمہارا سر، شوق سے کھا لینا۔ بڑا بے ساختہ جواب دیا تھا اس نے۔ سب کو خوشگوار حیرت سی ہوئی۔ مصطفیٰ نے ایک بار سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سے موبائل پر ٹائپ کرنے لگا۔ پہلے بھی وہ ان دونوں کی لڑائیوں میں خاموشی سے اپنا کام ہی کرتا رہتا تھا۔ واسق، انو تمہارا سر پکانے کے لیے کہہ رہی ہے۔ مرتضیٰ نے ہنستے واسق کا سر پکڑ کر ہلا دیا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے میری بہن میرا سر نہیں پکائے گی، تم اپنی خیر مناؤ، کیونکہ انو بہنا اس کا سر پکانا ہے نا۔ واسق انو سے بولا، میں تمہاری بہن نہیں، نہ میرا کوئی بھائی ہے۔ وہ ایک دم سے وحشت سے چیخی اور سب کے سب اپنی اپنی جگہ چپ ہو گئے۔ مصطفیٰ نے موبائل ٹیبل پر رکھ دیا۔ واسق شرمندہ سا ہو گیا۔ مرتضیٰ اس کے ری ایکشن پر شاک۔ اچھا بس کرو بک بک، چلو کھانا شروع کرو۔ وجدان صاحب نے ایک دم سے بول کر سب کی توجہ کھانے کی طرف کروا کر ماحول میں چھایا سناٹا دور کرنا چاہا۔ انو بیٹھ جاؤ۔ شانی نے سب سے سرخ ہوتی انم کو پیار سے بٹھانا چاہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ کہہ کر رکی نہیں، دوڑتے قدموں سے اوپر کی طرف بھاگی تھی۔ سب افسوس سے سیڑھیوں کی طرف جاتی انم کو دیکھ رہے تھے، سوائے مصطفیٰ کے۔ میں شاید غلط بول گیا۔ واسق شرمندگی سے سب سے نگاہیں چرائے بولا۔ دعا نے ایک نگاہ اسے دیکھ کر پلکیں جھکا لی۔ تم غلط نہیں بولے، اس کا دماغ درست نہیں ہوا۔ تم کھانا کھاؤ واسق، اس پاگل کی بات پہ توجہ مت دو۔ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہہ کر اپنی پلیٹ میں کھانا نکالا اور سب کی طرف دیکھے بغیر کھانا شروع کر دیا۔ میں دیکھا اسے کھانا، شانی کہہ کر جانے لگی کہ بیٹھ جائیں شانی، اسے اب کھانا کھانا ہوگا، وہ خود نیچے آئے گی۔ جب تک آپ لوگ اس کے ساتھ نارمل بیہیو نہیں کریں گے، وہ نارمل نہیں ہونے والی۔ اپنی جگہ سے اٹھتی شانی کو اس نے سختی سے کہہ کر منع کر دیا۔ وہ آہستہ سے بیٹھ گئی، مگر سب کو لگا تھا اب بھوک جس سے اڑ گئی۔ اب سب زبردستی بے دلی سے کھانا کھا رہے تھے۔ ٹیبل پہ خاموشی کا راج تھا۔ اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر وہ اندر آیا تو وہ اسے بیڈ روم میں کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ قدم قدم چلتا وہ ادھر ادھر دیکھ بھی رہا تھا۔ کچھ دیر وہ بیڈ روم کے درمیان کھڑا اس کی غیر موجودگی کے بارے میں سوچتا رہا، پھر اس نے بڑھ کر ڈریسنگ کا ڈور کھولا، وہ بھی خالی تھا۔ واش روم بھی چیک کیا، وہاں بھی وہ نہیں تھی۔ اس نے اپنے جبڑے بھی کھینچ لیا۔ بیڈ روم کی ایک ہی جگہ بچتی تھی۔ وہ اس بار تیز قدموں سے چلتا ہوا بالکنی تک آیا۔ پردے اپنی جگہ تھے، مگر بالکنی کا سلائڈ گلاس ڈور ذرا سا اپنی جگہ سے کھسکا ہوا تھا۔ سرد ہوائیں روم میں گھسی جا رہی تھی۔ مصطفیٰ بالکنی میں چلا آیا۔ اس کے روم کی بالکنی کافی بڑی تھی اور کھلی ہوئی ہوادار۔ ایک طرف گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھی انم کو اس نے سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ سردی بہت زیادہ تھی اور وہ بنا کسی بھی گرم کپڑوں کے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اٹھو، یہاں سے اندر جا کر بھی رویا جا سکتا ہے۔ اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے وہ سنجیدہ تھا۔ چلے جائیں یہاں سے، مجھے اندر نہیں جانا۔ گھٹنوں کے اندر گھسے سر سے بدتمیزی سے جواب آیا اور وہ مصطفیٰ کے اعصاب تن گئے۔ بدتمیزی اسے بالکل پسند نہیں تھی۔ اندر چلو سیدھے سے انم۔ اسے طرح سے بیٹھے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو زور سے ہلایا۔ مجھے مر جانے کیوں نہیں دیا آپ نے؟ کیوں بچایا مجھے؟ وہیں مرنے دیتے مجھے، کیوں مجھے ڈھونڈا، کیوں بچایا؟ وہ گھٹنوں پر سے سر اٹھا کر اسے شکوہ کرنے لگی۔ مصطفیٰ نے اس کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اور لال آنکھیں دیکھی اور پھر گہری سانس لی۔ اس کا غصہ جیسے کہیں کھو گیا۔ اندر چل کر اس پر بحث کریں؟ اس کے بازوؤں کو تھام کر وہ اٹھنے لگا۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بچایا؟ کیوں نہیں آئے مجھے ان درندوں سے آزاد کروانے؟ آپ نے بھی مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ وہ پہلی بار اس سے وہ شکوہ کر بیٹھی جو مصطفیٰ کے دل کا بھی درد تھا۔ وہ ہونٹ بھینچے کچھ دیر اس کے آنسوؤں سے بھیگتے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر ایک ہی جھٹکے سے اٹھا اور اس نے انم کو کھینچ کر اٹھا کر اپنے سینے میں چھپا لیا۔ انم یوں بکھر کر روئی کہ جیسے اب تک نہیں روئی تھی۔ وہ اسے اپنی پناہوں میں سمیٹے بس اس کے سر کو جھک جھک کر چوم لیتا تھا۔ کتنا وقت بتا، کتنے لمحے سر کیا، وہ دونوں کو یہ خبر نہ ہوئی۔ وہ روتی رہی اور وہ اسے اپنے سینے میں سمیٹے اسے اپنے ہونے کا احساس بخش رہا تھا۔ انم اب روتے روتے تھکنے لگی تھی۔ اس کی سسکیاں مدھم پڑنے لگیں تو مصطفیٰ اسے اسی طرح سینے سے لگائے لگائے آہستہ آہستہ بالکنی سے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ سردی بڑھ چکی تھی۔ اسے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی، مگر انم کی فکر تھی۔ وہ اسے خود سے لگائے ہوئے بیڈ روم میں داخل ہو گیا۔ ایک بازو میں اسے بھرے ہوئے دوسرے ہاتھ سے بالکنی کا ڈور کھسکا کر بند کیا اور پردے برابر کر کے اس بار وہ انم کو اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس کی شرٹ کا کالر مٹھی میں جکڑ کر اس کے سینے میں چھپی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے لا کر بیڈ پہ بٹھا دیا اور اس کے پیچھے تکیے رکھ کر ان کے سہارے سے اس کی پشت ٹیک دی اور پیار سے اس کی گیلے چہرے پر سے بالوں کی لٹیں ہٹائیں۔ انم کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں اور ہونٹ آپس میں پیوست۔ کھانا لے کر آؤں تمہارے لیے؟ وہ اتنا نرم تو کبھی نہیں تھا، نہ اس کی آواز اتنی پیار میں گھلی رہتی تھی۔ انم نے آہستہ سے پلکیں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا اور پھر تیزی سے نگاہیں جھکا کر بس نفی میں سر ہلایا۔
میں کسی کے لیے کوئی کام نہیں کرتا، اور اگر کر رہا ہوں تو یہ سمجھو کہ وہ میرے لیے بہت خاص ہوتا ہے۔ وہ اب بھی ایک ہاتھ بستر پر ٹیکے دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو چھوتے ہوئے نرم کو تھا۔ انم نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ اسے اب مصطفیٰ کی گہری نگاہوں سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ سوچ لو، مصطفیٰ کے لیے خاص ہونا بہت اسپیشل ہو سکتا ہے۔ اس بار مصطفیٰ کی انگلیاں اس کے بالوں کو چھوڑ کر ٹھوڑی کو چھونے لگی۔ اس کی ٹھوڑی پر انگوٹھا پھیرتا بڑی دلنشی آواز میں کہہ رہا تھا۔ انم کا دل جانے کیوں بے ہنگم انداز میں دھڑکنے لگا۔ لاؤں کھانا؟ وہ اب بھی لگاتار اس کی ٹھوڑی پر انگوٹھا پھیرتا گہری نگاہوں سے اس کے چہرے پر آتے جاتے سرخ رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ انم نے اس بار سر ہاں میں ہلا دیا۔ اسی بہانے وہ اس کی جان تو چھوڑ دے۔ تو میری اسپیشل پرسن بننے کے لیے تم تیار ہو؟ وہ مسکرایا تو انم نے پریشان ہو کر اس کا چہرہ دیکھا۔ آخر وہ اسے چھوڑ کر جاتا کیوں نہیں؟ تمہیں مرتے دم تک میں اب چھوڑ نہیں سکتا۔ تم میری پناہ میں ہو، اور میری پناہ میں تمہارا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے چہرے کو ہتھیلیوں میں بھر کر اس کے پیشانے پر پرہدت لمس بخش کر وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کھانا لے کر آتا ہوں۔ اس کا گال تھپک کر جانے لگا۔ میں خود چلی جاؤں گی۔ اسے بہت آکورڈ سا لگ رہا تھا۔ مصطفیٰ اس کے لیے کھانا لے کر آئے۔ نیچے سب ہوں گے تو کیا سوچیں گے؟ کیوں میں نہیں لا سکتا؟ مصطفیٰ نے سادگی سے پوچھا۔ نہیں وہ بس، انم انگلیاں مروڑنے لگی۔ ایک دم سے وہ پریشان ہونے لگی تھی۔ اینی پرابلم؟ مصطفیٰ کو لگا وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی۔ وہ پھر سے اس کے نزدیک آ کے اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ کیا بات ہے انو؟ انم نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ مصطفیٰ نے کبھی اسے اس نک نیم سے نہیں پکارا تھا۔ حیران کن بات تو یہ تھی۔ کچھ کہنا ہے تمہیں؟ اس کے ہاتھوں پر گرفت سخت کرتے ہوئے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ واسق برا مان گیا ہوگا۔ وہ جو کہنا چاہتی تھی اس کے منہ سے نکل ہی گیا۔ برا نہیں مانا، وہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ واسق کو بچپن سے جانتی ہو تم کہ تمہیں لگا وہ جو کہہ رہا ہے اس کی نیت دوسری تھی؟ مصطفیٰ نے اس کے ہاتھوں کو سلاتے ہوئے بہت سنجیدگی سے بتایا۔ جانتی تو اسے بھی بچپن سے تھی، مگر اس کی نیت کب بدل گئی خبر ہی نہ ہوئی۔ انم کہیں دور جا کوئی وہ پھر سے پتھریلے انداز میں بول کر اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کھینچ چکی تھی۔ مصطفیٰ چند پل کے لیے ساکت۔ اچانک انم کے منہ سے اس کا ذکر سن کر اس کی رگیں تننے لگیں۔ انم سے اس سے رخ موڑ کر بیڈ پر کروٹ بدل کر سکڑ سمٹ کر لیٹ گئی اور بہت ہی سرد آواز میں بولی، مجھے بھوک نہیں، آپ زحمت نہ کریں۔ مصطفیٰ سمجھ گیا وہ اب چاہے بھی تو زبردستی نہیں کر سکتا۔ وہ بھی چلتا ہوا بستر پر بیٹھ گیا اور پھر اپنی جگہ پر لیٹ کر اس نے چھت کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ دونوں ہی چاہتے تھے اب نیند ان دونوں کو ہی نہیں آنی تھی۔ سنہری دھوپ چاروں طرف کھل اٹھی تھی مگر صبح بہت ہی بوجھل سی ان کے گھر میں اتری تھی۔ ملازمہ کے ساتھ وہ روز کی طرح جلدی جلدی ناشتہ تیار کروا رہی تھی مگر ان کے چہرے پر تازگی نہیں تھی۔ کچن میں ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی لیکن کسی کو بھی بھوک کا احساس نہیں ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے سب اپنے اپنے روم سے نکل کر ڈائننگ ٹیبل تک آ گئے اور اپنی اپنی نشست سنبھال لی تھی۔ ٹوسٹ سینکنے والا مرتضیٰ بھی آج بہت خاموش تھا۔ دعا بھی چپ سی اداس سی تھی۔ وجدان صاحب نے باری باری دونوں کی شکل دیکھی اور پھر خاموشی سے ناشتہ لگاتی اپنی بیوی کی۔ مصطفیٰ نہیں آیا ابھی تک؟ سیڑھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ آسانی صبح سے پہلے ہی گھر سے نکل گیا تھا، اب شاید رات کو ہی آئے گا، شانی سنجیدگی سے بتا کر ان کے آگے ان کا ناشتہ رکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں رات بھر جاگنے کی چغلی کھا رہی تھی۔ انم کو بلوا لوں؟ رات بھی اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ وجدان صاحب نے بیوی سے نگاہ ہٹا کر سنجیدگی سے کہا اور ناشتہ کرتے ہوئے بہت کچھ سوچ رہے تھے۔ میں گئی تھی، سو رہی تھی، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کی بخار ہے اسے، وہ آہستہ آواز میں کہہ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ ناشتے کا دل نہیں کر رہا تھا مگر وہ جانتی تھی اگر وہ اٹھی تو سب کا ناشتہ رہ جائے گا۔ مما میں آج یوں نہیں جاؤں گی، انم کے پاس رہوں گی، دعا بتا کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اب اس کا رخ انم کے بیڈ روم کی طرف تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تمہارا ٹیسٹ ہے۔ کوئی بات نہیں مما، کل دے دوں گی، میں انم کو دیکھ لوں، وہ نرمی سے بتا کر بہت تیز سیڑھیاں چڑھ گئی۔ مما میں ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ اتنی دیر سے خاموش بیٹھا مرتضیٰ بھی کرسی چھوڑ کر ان دونوں کو خدا حافظ کہہ کر نکل گیا۔ وجی بچوں کا جانا تھا۔ انہوں نے بے بسی سے وجدان کی طرف دیکھا۔ پریشان مت ہو، انہوں نے شانی کا گال تھپک کر زبردستی مسکرا کر کہا۔ تم ہاسپٹل آج لیٹ جا رہی ہو، پہلے جا کر کچھ دیر سے ہو جائے۔ ان کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر انہوں نے پیار سے اسے حکم دیا۔ نیند کہاں آنی ہے وجی، انہوں نے تھک کر سر جھکا لیا۔ کیا شایان بہت جلد سب بھول گئی تھی؟ اسے بھی وقت لگا تھا نا، قاضی کی محبت پہ یقین کا، اس کے ساتھ خوش رہنے کا۔ وہ اچانک سے ان کا ہاتھ تھام کر بولے اور شایان بس انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کچھ وقت تو مصطفیٰ کو قاضی اور شایان بننے کے لیے وقت درکار ہے شانی۔ وہ شانی اس بار ہولے سے مسکراتی۔ بھول گئی تم؟ شایان نے غازی کو کتنا تڑپانے کے بعد ہنستا مسکراتا چہرہ بخشا تھا۔ وہ بیچارہ تو کوشش کر کر کے تھک جاتا تھا۔ وہ اب چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا کر ظاہراً سنجیدگی سے بولی مگر آنکھوں میں چمک سی تھی۔ بیچارہ؟ اور وہ بیچارہ؟ یاد کرواؤں ظالم کی حرکتیں، شانی کہہ کر سر جھٹک کر اپنا ناشتہ بنانے لگی۔ وجدان صاحب نے مسکرا کر بیوی کو دیکھا۔ کہو تو آج رات شایان اور قاضی سے ملتے ہیں۔ شانی کی آنکھوں میں تحیر اتر آیا تھا۔ انہوں نے چڑھ کر ان سے کہا، معاف کرے مجھے۔ تو سر جھٹک کر ان سے نگاہیں بھی چرا رہی تھی۔ وجدان صاحب ہنستے ہوئے اپنی نگاہیں اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ ذرا رک جائے، میں بھی چلتی ہوں، اب کے چھوٹے صاحب تو چلے گئے ہیں۔
उनके कहने पर वजदान साहब फिर से बैठ गए और वो अब धीरे धीरे उनसे बातें करते हुए उनके नाश्ता करने की मुंतज़िर थी। सुबह पूरी तरह से तलू हो चुकी थी और शहर के मशहूर हॉस्पिटलों में अपना एक नाम रखता शयान हॉस्पिटल भी था। ज़िंदगी की भीड़ भाड़ शुरू हो चुकी थी जब एक कार तेज़ी से हॉस्पिटल की पार्किंग तक पहुंची थी और कार पार्किंग में पार्क करके वो दोनों अपनी अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली थी। हम लेट तो नहीं हो गए इजी? अरीबा अपना हैवी हैंडबैग संभाल कर दाएँ कंधे पर लटकाती अपना लाख बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस के बावजूद भी नर्वस नज़र आ रही थी। उसके मुकाबले में आयशा पुरएतमाद थी। कल की निस्बत आज वो सादगी से तैयार हुई थी। हम बिल्कुल राइट टाइम पर पहुंचे और ये 19वीं सदी की लड़कियों की तरह घबराना छोड़ दो तुम। आयशा ने बैक डोर खोलकर अपना वाइट कोट और हैंडबैग उठाते हुए अरीब को फिटकार लगाई। मैं कहाँ घबराती हूँ, बस पहली बार जॉब कर रही हूँ ना। अरीबा अपना हैंडबैग फिसलता स्ट्रैप दोबारा कंधे पर संभालते हुए आहिस्ता से बोली। घबराहट जॉब से ज़्यादा दूसरे शख्स के सामना होने से हो रही थी। आयशा सब समझती थी कि उसकी जॉब करने की ख़ास वजह क्या है। अंदर चलें अब? अरीबा उसे निगाह हटाकर वह तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए बढ़ने लगी तो अरीबा ने फ़ौरन उसके पीछे दौड़ लगाई। वैसे अजी एक बात कहूँ, कितना सख्त है ना, सुबह सुबह इतनी प्यारी नींद छोड़कर उठना, फिर तैयार होना और यहाँ आना, ऊपर से हॉस्पिटल में तरह तरह के मरीजों को बर्दाश्त करना। वो आयशा के साथ चलते हुए लगातार बोल रही थी। आसपास मरीजों को देखते हुए उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। बचपन से वह जिस नाज़ व अंदाज में हर दुख दर्द से पाक ज़िंदगी जी रही थी, उस दुख दर्द से तड़पते लोग अजीब ही लगे थे कि तो मोहतरमा आप इतनी मुश्किलें उठाकर यहाँ आने की ज़हमत क्यों कर रही हैं? अब आप अपने वालिद साहब को ऑफ़िस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? वहाँ आपको आप जैसे ही लोग मिलते। ख्वाम अपने इस गरीब हॉस्पिटल को चुनने की ज़हमत कर डाली थी। वो बोलते बोलते शायद कुछ ऊंचा बोलना शुरू हो गई थी, इसलिए अब मुर्तज़ा के सामने उसे खिफ़्फ़त उठानी पड़ी थी। इत्तफाक से वो वार्ड में मरीज़ों को चेक कर रहा था कि अरीबा की तेज़ तेज़ बोलने की आवाज़ सुनकर वो खुद भी रोक नहीं सकी थी और कॉरिडोर में आकर वो सीधे उन दोनों के सामने खड़ा होकर उससे तंज से गोया हुआ था। आयशा ने मुंह बनाकर सामने खड़े मुर्तज़ा को देखा। अपनी माँ और बाप की मिली जुली शक्ल वाला खूबसूरत जवान था, मगर उसकी ज़बान दो धारी तलवार थी। उधर अरीबा अच्छे से शर्मिंदा हो गई। तो मैडम, आपका रिज़ाइन पेपर तैयार करवाऊँ? आप भी मुश्किल से बचे रहेंगी, हमारे सर पर से भी एक बोझ उतर जाएगा। वो उसे तंज़िया अंदाज में अरीबा को अपनी भूरी आंखों से घूम रहा था। जी नहीं, एक बार मैं जो फैसला कर लूँ उससे मैं पीछे हटती नहीं। ये हॉस्पिटल तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? मुर्तज़ा की आंखें में आंखें डालकर जुबानी अंदाज में बोली। वह एकदम से बहुत पुरएतमाद नजर आने लगी। उसकी आंखों में छुपा मफ़हूम मुर्तज़ा बहुत ज़माने से समझता था, लेकिन उस आंखों के छुपे पैगाम से मुर्तज़ा को नफ़रत थी। सिस्टर की नई डॉक्टर हैं अरीबा अजलाल खानज़ादा, इन्हें इनकी ड्यूटी समझा दे। देखिए कितनी मोहब्बत है इन्हें हॉस्पिटल से। मुर्तज़ा की उन आंखों में देखता हुआ हंसते इस्तेज़ाइया बोला। मुड़कर फिर से वार्ड में चला गया। उधर अरीबा का दिल किया उस बेदर्दी को झंझोर दे जो उसे अरीबा अजलाल खानज़ादा होने की सज़ा देता आया है। मुस्तफ़ा सर ने आप दोनों की ड्यूटी समझाने के लिए बोला था। पक्की उम्र की नर्स ने मुस्कुराकर दोनों को देखते हुए अपने सर का एहतराम से नाम लिया। आयशा ने इधर उधर देखते हुए तेज़ी से नर्स से पूछा, डॉक्टर यज़दान नहीं आए अभी तक? वो बड़ी बेकरारी से हर तरफ देख रही थी। नर्स ने गौर से उस हसीन डॉक्टर को देखा। वो बहुत हसीन थी, मगर अफसोस कि उसने शायद पत्थर से दिल लगा लिया। बरसों से वो यहाँ काम कर रही थी और सबके बारे में अच्छे से जानती थी। ये भी जानती थी कि सीनियर डॉक्टर यज़दान का मिजाज कैसा है। डॉक्टर यज़दान हॉस्पिटल बहुत कम आते हैं, अगर आते भी हैं तो ज़्यादातर रात के वक्त जब बकिया डॉक्टर्स की ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। संजीदगी से बताते हुए और साथ में चलते हुए कॉरिडोर पार कर रही थी और वो दोनों गौर से सुनते हुए उसके हमराह थे। मैं अपनी ड्यूटी रात में लगवा लूँगी जिस दिन डॉक्टर यज़दान हो, आयशा ने चलते चलते एकदम से कहा तो अरीबा ने बेसाख्ता अपनी पेशानी पर हाथ मारा। उधर नर्स ने रुककर अजीब नज़रों से आयशा को देखा। आप नहीं हैं इसलिए आपको शायद पता नहीं, रात के वक्त यहाँ सिर्फ जेंट्स डॉक्टर ड्यूटी देते हैं, या मिसेस वजदान और कोई नहीं। नर्स बहुत ही रुखाई से गोया होकर फिर से चलने लगी थी। मैं यज़दान से खुद बात कर लूँगी। आयशा कुछ ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला थी। एक और बेइज्जती, अरीबा ने सच्चा और बस तासुब से सर हिला दिया। नर्स कुछ नहीं बोली, गोया वो जानती है वो होना क्या था। वो दोनों नर्स के पीछे चल ही रही थी कि तभी उनकी निगाह सामने से आती उस ग्रेसफुल लेडी पर पड़ी। ये हमारी मैडम मिसेस वजदान। नर्स बादब होकर खड़ी हो गई और अरीबा आंखें फाड़े सामने से आती मुर्तज़ा की माँ को देख रही थी। अपने सर्कल में उसने इस उम्र में भी बहुत जवान, बहुत खूबसूरत औरतों को देखा था। खुद उसकी माँ एक हसीन और जमील औरत थी, मगर सामने से चली आती औरत की बात ही कुछ जुदा थी। लाइट ब्लू ड्रेस में वैसे ही हमरंग स्कार्फ सर पर लिए वो कहीं से भी जवान बच्चों की माँ नहीं लग रही थी, और वो इतनी मासूम और नूरानी सी लग रही थी कि अरीबा को अपनी माँ अपने तमाम तर हुस्न और जमाल के बावजूद भी फीकी सी लगी।
عائزہ بھی بغور مسز وجدان کو دیکھتے ہوئے کچھ دن پہلے کی اپنی اور افشین کی بات اپنے دماغ میں دہرا بیٹھی۔ یہ تتلی زیادہ خوش رنگ ہے یا پھر وہ تتلی کہ جس پر مصنوعی رنگوں سے بھرے تھے؟ ان کی پہچان بہت آسان تھی۔ السلام علیکم، آپ اریبہ اور آپ عائزہ ہو نا؟ جیسے وہ قریب آئی وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے خوش دلی سے بولی تھی جیسے وہ پیاری سی تھی، ان کی آواز بھی ویسی ہی پیاری تھی۔ جی آپ شانی آپی؟ عائزہ تو اپنی جگہ کھڑی رہی مگر اریبہ جھجکتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھی۔ شانی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ افشین کی جوان تصویر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں بہت خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کر۔ انہوں نے بڑھ کر اریبہ کو گلے سے لگا لیا تو اریبہ کیا عائزہ کو بھی حیرت ہوئی۔ دشمن کی بیٹی سے بھی لگاؤ؟ آپ کیسی ہیں عائزہ؟ اریبہ سے مل کر انہوں نے خاموش کھڑی عائزہ سے بھی پیار سے پوچھا۔ فائن، میری ڈیوٹی کیا ہے بتا دیں؟ ادائے بے نیازی سے شانے چھٹک کر وہ روڈلی ہی بولی۔ اریبہ کو پہلی بار اس کا برتاؤ اچھا نہیں لگا۔ وہ سب بھلائے اتنے پیار سے پوچھ رہی ہے اور مہارانی کے مزاج ہی نہیں مل رہے ہیں۔ سسٹر شمسہ آپ دونوں کو سمجھا دیں گی؟ سسٹر آپ لے جائے دونوں کو۔ وہ عائزہ کی بدتمیزی کے باوجود بھی اسی نرم گوئی سے سسٹر سے مخاطب ہوئی اور پھر اریبہ کا گال تھپک کر اپنے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ ادھر وہ دونوں سسٹر کے ہمراہ آگے بڑھ گئی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔